میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں۔ آئیے اس سلسلے میں باقاعدہ شامل ہونے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب آخرت کمانے کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل کتب احادیث میں وارد ہوئے اور درود پاک کی دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ برکات ہیں۔ آئیے ایک فضیلت حصول برکت کے لیے سنتے ہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب اور رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کے نیکیوں کے ترازو میں رکھ دیں گے۔ تو جیسے ہی نبی کریم علیہ السلام وہ پرچہ رکھیں گے تو نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ وہ شخص عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر دنیا میں پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا درود پاک پڑھتے رہنے کی اپنی عادت بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے حضور، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ ایک بات ارشاد فرمائیے، جیسے ہمارے آج یہ خوابوں کی تعبیر سلسلہ ہے، ہر ہفتے ہی ہوتا ہے، تو اس میں مثلاً خوابوں کی تعبیریں آپ بیان کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں بیان کیا آپ نے، مثلاً آپ نے بیان کر دیا کہ سانپ اگر آپ نے دیکھا اور اس حالت میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے، تو جو بھی سننے والا ہے اب وہ کبھی بھی خواب دیکھے اور خواب میں سانپ دیکھے تو وہی تعبیر اپنے لیے تصور کر لے، درست ہے ایسا؟ اصل میں دیکھیں، خواب ہر ایک کا 100% ایک جیسا نہیں ہوتا، اور جیسے سانپ دیکھنے کی کیفیت ہی مختلف ہوتی ہے، بعض اوقات اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اور بھی کئی چیزیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈیشنل ہوتی ہیں، تو ایک ہی چیز کو دوسرے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اس میں غلطی کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو ایک معلومات کی حد تک تو یہ بات درست ہے، جیسے ہم مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں تو اب مدنی گلدستہ دکھانے میں ہم کسی کے خواب کی تعبیر تو نہیں بیان کر رہے ہوتے، خاص کسی شخص نے کوئی خواب دیکھا ہم وہ بیان کر رہے ہوتے، لیکن ایک دلچسپی کے لیے یا معلومات کے لیے کہیے تو معلومات کی حد تک تو یہ بات درست ہے، لیکن آپ نے جو خواب دیکھا اس کی بھی ایگزیکٹ وہی تعبیر ہوگی جو کسی اور کے خواب کی بیان کی گئی تھی، تو ایسا ضروری نہیں، لہٰذا اس کو جو ہے وہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، اور پھر از خود قیاس بھی کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات بظاہر ایک ہی چیز ہوتی ہے اور اس کی کئی تعبیریں بھی ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز اس کی کئی تعبیریں بیان کی جاتی ہیں۔ سانپ ہی کو لے لیجئے کہ مشہور اس کی تعبیر دشمن ہی ہے، لیکن بعض اوقات اس کی تعبیر جو ہے وہ محافظ سے بھی کی جاتی ہے، بعض اوقات اس کی تعبیر جو ہے وہ بیماری سے بھی کی جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے اس پر غلبہ پانا، دشمن پر غلبہ پانا ہوتا ہے، لیکن بعض صورتیں اس کی ایسی بھی ہیں کہ جس میں اس کو بیچ سے 2 حصے کر دینا، کاٹ دینا، اس کو مار دینا، تو وہ انصاف کرنے والا شخص بھی ہوتا ہے، تو دیکھا سانپ ہی ہے لیکن اس کی تعبیریں جو ہے وہ مختلف ہو گئی۔ اسی طرح پھر رنگوں کے فرق سے فرق پڑ جاتا ہے، اسی طرح دیکھنے والے کی اپنی حالت کیا تھی جن دنوں اس نے دیکھا اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ تو معلومات کی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ بھائی سانپ دیکھا تو بھائی دشمن ہے، لیکن کسی خاص خواب پر اس کو منطبق جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کسی نے بیان کر دیا کہ بھئی ہاں تم نے سانپ دیکھا ہے تو بس اب یہ دشمن کی علامت ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین،
تو خواب کی تعبیر آپ اگرچہ یہاں پر سنتے ہیں مگر اس تعبیر کو اپنے لیے آپ بالکل پختہ نہ سمجھیں کہ یہ کئی تعبیر لوگ میرے ایسے لیے ہو بھی سکتی سنے ہیں، پتہ چلا ہے کہ وہ باقاعدہ ڈائریاں بناتے ہیں، اچھا خواب اور لکھتے ہیں، سلسلے کے دوران لکھتے ہیں، مدنی گلدستے نوٹ کرتے ہیں، کتاب تو نہیں تحریر کر رہے کہیں وہ؟ بس وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ کتابیں تو آلریڈی مارکیٹ میں مل ہی جاتی ہیں، تو ایک شوق ہوتا ہے، اچھی بات ہے، اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ مدنی پھول بھی امید ہے کہ نوٹ کرتے ہوں گے جی جی جو سعادت مند ہوں گے، کہ ہم تعبیر کے ضمن میں کچھ مدنی پھول بھی عرض کرتے ہیں، کچھ ترغیب کے، ترہیب کے، اسی طرح کچھ فضائل پر بھی بات ہو جاتی ہے، کچھ دعوت پیش کر دیتے ہیں مدنی قافلے کی، مدنی انعامات کی، تو بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا لگا سن کر کے اسلام بھائی نوٹ بھی کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ معلومات کی حد تک اگر نوٹ کرتے ہیں خود معبر نہ بن جائے۔ ہاں، تو اب یہ کہ میری چونکہ ڈائری مکمل ہو گئی ہے تو میں اب جو ہے وہ ایک مکمل معبر بن گیا، عادی ہوئی ہے تو آدھا تو بن گیا ہوں، تو ایسا نہ ہو، معلومات کے لیے اچھی بات ہے، ڈائری قلم ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بالکل آپ لکھیے اگر معلومات کے لیے لکھ رہے ہیں، مگر جب بھی کوئی خواب کا مسئلہ ہو تو کسی جاننے والے سے معلومات کیجئے۔ جی آپ کی کالز انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہم سے کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال سنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد ارشاد اتاری ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ اپنے آپ کو اور اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ کسی قافلے میں موجود ہیں اور وہ جگہ ذرا بیابان سی ہے، منظر تبدیل ہوتا ہے۔ اب ہم اور بہت سے اسلامی بھائی بس میں سوار ہیں، راستے میں مسجد نظر آتی ہے۔ میں اپنے والد صاحب سے کہتا ہوں کہ اس مسجد کے پیچھے ایک اور مسجد ہے، میں اس کے سامنے سے پانی لایا کرتا تھا۔ پھر ہم سب کا ایک جگہ پڑاؤ ہے اور والد صاحب فیضان سنت سے درس دے رہے ہیں۔ روشنی کی کمی ہے، میں موبائل کی لائٹ ڈالتا ہوں، کیا درس دیا سمجھ میں نہیں آیا۔ اب لنگر، سب اسلامی بھائی لنگر کھا رہے ہیں، مگر میں اور میرے والد صاحب اور میرا چھوٹا بیٹا سائے پر بیٹھے ہیں۔ اچانک ہمارے سامنے ایک بہت بڑا بھنا ہوا پرندہ لایا گیا، مگر کہیں سے میرے چھوٹے ماموں آئے اور انہوں نے اس بھنے پرندے کا بازو توڑا اور کھانا شروع کر دیا۔ ہم بھی لنگر کھانا چاہتے ہیں مگر سامنے جگہ خالی ہوئی تو میں نے ترکیب بنائی مگر میری آنکھ کھل گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں مدنی قافلے میں سفر بھی کیا ہے مگر ان کے سامنے سے پرندہ کوئی اور کھا گیا ہے۔ لنگر کے اتنا قریب پہنچ کے محروم رہ گئے۔ جی جی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بار بار سعادت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ قافلوں میں سفر کرتے ہوں گے، جبھی خواب میں بھی آپ نے مدنی قافلے کا سفر دیکھا اور گفتگو سے ماحول سے وابستہ معلوم ہوتے تھے۔ تو عام حالات سے متعلق خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جائے گی، ایک واضح سی چیز ہے کہ جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو قافلوں میں زیادہ سفر کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اس کے بارے میں، تو ذہن بنتا رہتا ہے، تو اس کا کوئی تعبیر تو بیان نہیں کی جا سکے گی۔ البتہ آپ نے ایک نیکی کے کام کرتا ہوا اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، والد صاحب کو دیکھا، اچھی حالت میں دیکھا، مسجد کی زیارت کی، تو اس اعتبار سے اچھی خوابوں کی قسم میں سے ایک یہ خواب ضرور ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ اگر سفر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں کرتے تو مزید نیت فرما لیجئے کہ بھئی اس مہینے انشاءاللہ عز و جل 3 دن مدنی قافلے میں کم از کم سفر کر لیں، اپنے والد صاحب کو بھی سفر کروائیں اور دیگر دوستوں کو بھی دعوت دیجئے۔ جی نیکسٹ کال سنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ شریف میں بارش ہو رہی ہے اور میری ناف تک پانی آ جاتا ہے اور بالکل صاف شفاف پانی ہے۔ جی حضور، اچھا خواب ہے ان کا۔ خانہ کعبہ میں انہوں نے دیکھا، اپنے آپ کو حرم میں زیارت کی اور پانی دیکھا، بارش دیکھی، مبارک خواب ہے۔ پیارے بھائی، اگر جن دنوں آپ نے خواب دیکھا ان دنوں کسی مشکل کا آپ شکار رہے، یا آپ نے آج کل میں دیکھا اور آج کل کوئی دشواری ہے، کوئی مشکل ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو آسانی نصیب ہوگی۔ اور کسی اگر خوف میں مبتلا تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کو اس خوف سے نجات حاصل ہوگی۔ اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت میں بھی مکہ پاک دکھائے، مدینہ پاک کی زیارت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو معلوم ہوئی۔ جی نیکسٹ کال سنائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شمس نقشبندی ہے اور میری والد صاحب کو یہ خواب آیا ہے کہ وہ
خواب میں نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ ان کا رخ جب نماز سے وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کا رخ ایک دفعہ مشرق کی طرف اور دوسری دفعہ جنوب کی طرف ہوتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر بتا دی۔ نماز خواب میں پڑھتا دیکھا ہے جی جی، لیکن انہوں نے جو بات کی کیفیت بیان کی جی تو ہمارے ہاں جو قبلہ ہے وہ مغرب کی سمت ہے، مشرق یا جنوب کی سمت جو ہے وہ قبلے سے منحرف سمت ہے، تو یہ اچھا نہیں ہوتا۔ غالباً والدہ کے انہوں نے بیان کیا، تو یہ بعض اوقات جو ہے وہ کسی غلط راستے پر گامزن ہونا اس کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اب وہ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، بالخصوص جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھ لیں کہ جو معلومات ہیں آپ کی والدہ کو، یا جو لٹریچر وغیرہ آپ کی والدہ پڑھتی ہیں، یا جن عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کہیں ان میں ایسا تو نہیں کہ جن کے خیالات جو ہے وہ دینی اعتبار سے درست نہ ہوں، تو یہ خیال کریں گی تو انشاءاللہ توجہ چلی جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسے رائٹر کی کتاب پڑھ لی کہ جس کا لکھنا، جس کی تصنیف جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں، اب اس میں کسی بھی طرح کی خرابی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح بعض اوقات کسی ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے کہ جو گفتگو مذہبی کرتا ہے بظاہر، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں، جو عقائد ہیں، جو مسائل ہیں، اس کے مطابق نہیں ہوتی، اور بندہ صحبت کی وجہ سے اس کو ایڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو قبلے سے منحرف ہوتا ہوا اپنے آپ کو دیکھنا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ کوتاہی کی طرف اشارہ ہے۔ غور کر لیں، اگر کچھ ایسا معاملہ ہو تو صرف اور صرف ان علماء کی کتابیں پڑھیں کہ جو درست لکھنے والے ہیں، علماء اہل سنت کی کتابیں، اور ان کی تحریرات، ان کے بیانات سننا۔ جو بھی ہم مذہبی حوالے سے حاصل کرتے ہیں، تو جب ہم ایک جو ظاہری مرض ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے تو 100 لوگوں سے پوچھ کر جاتے ہیں کہ کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کوالیفائڈ ہے یا نہیں، اچھا کوالیفائڈ ہے، ڈگری کا بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا ڈگری درست ہے، کہیں جعلی تو نہیں ہے، کسی غلط جگہ سے تو نہیں پڑھ کے آیا ہوا۔ تو جب ہم دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، دین کی معلومات حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت کی بات سیکھتے ہیں، تو اب ہر ایک سے سیکھ لینا، ہر ایک کو پڑھ لینا، ہر ایک کے پیچھے چل پڑنا، یہ درست نہیں ہے۔ تو غور کریں، اور اگر آپ کو اتنی معلومات نہ ہوں تو کسی بھی عالم سے رابطہ فرما لیں، سنی عالم سے رابطہ فرما لیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر اعتبار سے، دین سیکھنے کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے درست راہ پر استقامت عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ کال سنائیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالعزیز ہے، میں دادو سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک نہر دیکھی ہے جہاں پہ میں فیملی کے ساتھ گھومنے گیا ہوں، تو وہاں پہ میری فیملی کو کوئی ضرورت پڑی ہے تو میں واپس چلا گیا ہوں۔ میری فیملی وہاں پہ رکی ہوئی ہے، میرا بڑا بیٹا جس کی عمر کوئی 6-7 سال ہے وہ میرے پیچھے لگا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم راستہ بھول کے آئے ہیں، نہر کے ساتھ ہی ہم کہیں کھڑے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ نہر یہاں سے گھوم کے جائیں گے تو آگے ہماری فیملی ہے، لیکن وہاں پہ تمام لوگ ہمیں پہچاننے والے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، تو ہم ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ ہم بھول کے آئے ہیں یہاں پہ، اور جو اپنی فیملی کو ہم اسی نہر کے پاس چھوڑ کے آئے ہیں، تو ذرا اس کا تعبیر بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ راہ بھول گئے ہیں، ان کو راہ دکھائیے۔ ہاں، تو مجموعی طور پر انہوں نے جو اپنا خواب بیان کیا وہ تعبیری اعتبار سے بہتر نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا کیجئے کہ اس خواب کے برے اثر سے آپ کو حفاظت رہے۔ اسی طرح سے اپنی اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ تعویذ وغیرہ حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ بعض اوقات اس طرح کا خواب جو ہے وہ ان معنوں پر نعمت ہوتا ہے کہ بندہ ذرا ہوشیار ہو جاتا ہے، کسی آنے والے نقصان سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کر لیتا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ آپ دعا کریں گے، صدقہ وغیرہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے برے اثر سے محفوظ فرمائے گا۔ قافلے میں سفر اختیار کر لیجیے، بہترین ذریعہ ہے ماشاءاللہ کہ مدنی قافلے میں راہ خدا عز و جل میں جب سفر اختیار کرتے ہیں، وہاں جا کر دعا کرتے ہیں تو الحمدللہ دیکھا ہے کہ دینی دنیاوی بہت ساری برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نصیب ہوتی ہیں۔ تو نیت فرما لیجئے سفر کی، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ امیر سنت فرماتے ہیں ماں جو بیمار ہو قرض کا بار ہو رنج و غم مت کرے قافلے میں چلو، یعنی قافلے میں جا کر دعا مانگے، انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کا جو مسئلہ ہے
اللہ کی رحمت سے پورا ہو جائے گا. تو نیت فرما لیجئے. جی نیکسٹ کال سنائیے گا. میرا نام قاسم علی ہے، میں خوشاب کا رہنے والا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے رات کو، چھوٹے سے قد کا آدمی ہے، بڑی ساری لڑکی کو اس نے اس کا گلا کاٹ دیا ہے. چھوٹے سے قد کے آدمی نے بڑی ایک قد کی لڑکی کے گلا کاٹ دیا. بے ربط سا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. بعض اوقات شیطان کی جانب سے اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں. اس کے اندر کوئی ایسا تعبیری اعتبار سے ربط معلوم نہیں ہوتا، تو اس کی طرف توجہ نہ کریں اور نہ ہی پریشان ہوں. ویسے ہی بعض اوقات اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں، تو اس میں گھبرانے یا پریشان ہونے کی بھی حاجت نہیں ہوتی. ایزی رہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ ہم ایک کال کے بعد آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھائیں گے خوابوں کے حوالے سے، تو آپ کہیں جائیے گا نہیں، سلسلہ دیکھتے رہیے. ایک کال لیتے ہیں. جی کال سنائیے گا. میرا نام اسد کریمی ہے، میں ٹیکسلا سے بول رہا ہوں. مجھے خواب آیا تھا کہ میں مکہ شریف میں جا رہا ہوں اور وہ جو صفیں بنتی ہیں گول سی، وہ اس میں کھڑا ہوں. لیکن جب دیکھتا ہوں تو کعبہ شریف جو ہے نا وہ میرے سامنے صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہی کہ کعبہ شریف کہاں پہ ہے، کدھر ہے. میں اسی کشمکش میں بس جاگ ہو جاتی ہے. تو پلیز آپ مجھے اس کی جو ہے نا تعبیر ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نامکمل سا جی خواب معلوم ہوتا ہے. اسی کشمکش میں ان کی آنکھ کھل گئی. اب وہ کمپلیٹ نہیں بیان ہوا کہ کعبۃ اللہ شریف انہوں نے بعد میں اس کی زیارت کی یا نہیں کی. تو بہرحال نامکمل سا خواب ہے، اس کی تعبیر بھی بیان نہیں کی جا سکے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. اس مدنی گلدستے سے آپ مدنی پھول چنیے گا اور اس سے اپنی زندگی کو مہکانے کی کوشش کیجیے گا. اور اگر اس میں خوابوں کی تعبیریں یقیناً بیان کی جائیں گی، مگر ان تعبیروں کو فقط معلومات کی حد تک اپنے ذہن میں بٹھائیے یا نوٹ فرمائیے. جی آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر ہم خواب میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمیں رنگ برنگے پھول نظر آ رہے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ مختلف رنگوں کے پھول کی مختلف تعبیریں ہیں. دو میں عرض کرتا ہوں. اگر زرد رنگ کا پھول کوئی شخص دیکھے تو یہ مالدار نفع پہنچانے والی عورت کی دلیل ہوتی ہے. اور اگر سفید رنگ کا پھول دیکھے، وہ خواہ مرد دیکھے یا عورت دیکھے، تو دیکھنے والے کی عزت میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نرگس کے پھول. جی ملاحظہ کیجئے. بڑا ہی مشہور پھول ہے، بڑی کثرت کے ساتھ پایا بھی جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، یہی اگر خواب میں نظر آ جائے کہ ہم نے نرگس کا پھول دیکھا. ہاں، نرگس کے پھول کی جو تعبیریں ہیں وہ بڑی ہی پیاری اور اچھی ہیں. اگر کوئی مرد دیکھے کہ نرگس کے پھولوں کا گلدستہ یا ٹوکرا یا بہت سارے اس نے اپنے سر پہ رکھے ہوئے ہیں، تو اگر وہ شادی شدہ نہیں تو شادی کرے گا. اور اگر جو ہے نرگس کا پھول اس نے دیکھا زرد رنگ کے اندر، تو یہ دینار کی علامت ہے کہ اس کو مال ملے گا، دنانیر ملیں گے. اور اگر سفید رنگ کا نرگس کا پھول دیکھا ہے تو یہ درہم کی علامت بیان کیا گیا. اسی طرح نرگس کے پھول کو اگر باغ کے اندر دیکھے، جیسے کہ ابھی ہم نے منظر میں بھی دیکھا، تو یہ فرزند یعنی لڑکا ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور اگر نرگس کا پھول باغ میں کٹا ہوا دیکھے، گرا ہوا دیکھے، تو بہرحال وہ اچھا نہیں، لڑکے کے فوت ہونے کی علامت ہوتی ہے. اچھا جی، اب بات کرتے ہیں اس پھول کی جو کہ ہمیں جگہ جگہ بآسانی نظر آتا ہے. جی ہاں، جس کو کہا جاتا ہے کہ پھولوں کا ہے بادشاہ. جی میری مراد گلاب کے پھول سے ہے. اب یہ کہ نظر زیادہ آتا ہے، اور اگر خواب میں ہی گلاب کا پھول نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ گلاب کے پھولوں کی بہت ساری تعبیرات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ہم چند کو بیان کریں گے یہاں پر. اس کی ایک تعبیر تو فرحت اور مسرت بھی ہے. یعنی جو گلاب کا پھول دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشی عطا فرمائے گا، مسرت عطا فرمائے گا. اور اس کی ایک تعبیر جو ہے وہ بیٹے یعنی لڑکے سے بھی کی جاتی ہے. جو شخص اپنے سر پر بہت سارے گلاب کے پھول دیکھے تو وہ نکاح کرے گا. اسی طرح گلاب کے پھول کی ایک اور تعبیر بڑی ہی پیاری ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں دیکھے کہ گلاب کا پھول ہے تو کسی غائب شخص کی آمد کی اطلاع ہے. اب اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی کھو گیا، گم ہو گیا شخص، تو اس کے ملنے کی بھی نوید ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص بعض اوقات پردیس چلے جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، بہت عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی، دل میں تمنا تھی، تو انشاءاللہ عزوجل اگر ایسا معاملہ ہے اور جس نے گلاب کا پھول دیکھا تو جس سے ملنا چاہتا ہے وہ آ کر اس سے
जल्द मिलेगा। चलें जी, इसकी ताबीर तो हमें पता चली कि अच्छी ताबीर है। इतनी प्यारी प्यारी आप ताबीरें बता रहे हैं, मेरा दिल चाह रहा है और नीयत भी ये बन रही है कि आपको फूल पेश करूं गुलाब का। एक तो फूल है कि उसके हार देख रहे हैं या बहुत तादाद में फूल हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक फूल जो है वो पौधे में है, ठीक है। अब ये कि पौधा ऐसा नज़र आता है कि उसमें फूल लगे हुए, तो इसकी ताबीर क्या होगी? बहुत सारे फूल ऐसे हैं कि जिनके पौधे बड़े छोटे होते हैं, लेकिन बाज़ ऐसे भी फूल होते हैं कि जिनके बड़े पौधे होते हैं। गुलाब के फूल के भी बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं, और भी कई फूल हैं। तो फूलों का पौधा देखना ये खुश रहने वाले मर्द की अलामत है। अच्छा, फूलों की कई किस्में हैं, जैसे गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, सूरजमुखी का फूल है, बिल्कुल, नरगिस का फूल है, कमल का है, मोतिये का है, और भी बहुत सारे बेशुमार इसकी किस्में हैं। आपने काफ़ी ताबीर बताएं कि फूल ख्वाब में नजर आए तो इसकी ये भी ताबीर है, ये भी ताबीर है। इसके अलावा और मजीद कोई ताबीर है तो वो भी बताइए। बहुत सारी ताबीरात हैं और उसकी तफसील है पूरी। एक और अर्ज़ किए देता हूँ कि फूल का देखना किसी अजीज़ की तरफ से, दोस्त की तरफ से ख़त मिलने की, पैगाम मिलने की भी अलामत हुआ करता है। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमने आपको फूल के बारे में बताया कि अगर फूल ख्वाब में नज़र आ जाए तो इसकी ताबीर ये होगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और हमें मदीने के फूलों के सदके सदा मुस्कुराता रखे, आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, आपने फूलों की ताबीरों के बारे में सुना। आपने अभी गुलदस्ते में इरशाद फरमाया कि अगर फूल देखे तो वो पैगाम मिलने की अलामत है, तो ख़त मिलने की आपने फरमाया, फिर फरमाया पैगाम, तो वो ईमेल भी पैगाम में शामिल हो जाएगा, SMS भी पैगाम में शामिल हो सकता है। जी, ज़ाहिर है कि पहले ज़माने के अंदर जिन दिनों यूँ समझे कि बुज़ुर्गों ने जो बयान फरमाया है, या जो पुरानी जो अरबी की बुक्स हैं, तो उस ज़माने के अंदर पैगाम की दो ही सूरतें थी, या तो तहरीर के ज़रिए या फिर कोई शख्स आकर पैगाम दिया करता था, कासिद हुआ करते थे। अब ज़ाहिर है कि जदीद ज़माना है तो पैगाम की अब तो शायद 20 सूरतें बन जाएंगी, तो कोई भी सूरत हो सकती है किसी की तरफ से। बेसिक वही है कि पैगाम मिलने की अलामत है। तो बाद औक़ात जैसे मुंतज़िर होता है, जैसे बच्चा है बाहर गया हुआ है, माँ इंतज़ार कर रही है कि बेटे की कोई ख़बर नहीं है, इतना अरसा हो गया है, खैरियत से है नहीं है क्या है, तो अगर उन दिनों में उसको ख्वाब नज़र आया तो यूँ समझ लें कि वो पैगाम उसका जल्द आ पहुँचेगा। इसी तरह और हस्बे हाल जो है वो इस पर क़यास किया जा सकता है। माशाअल्लाह। जी, एक और कॉल सुना दीजिए। मेरा नाम मुबारक है, मैं यूके बोल्टन से बोल रहा हूँ। मेरे को ख्वाब की ताबीर में ये पूछना है, मेरा ख्वाब में है ना वो पानी देखता हूँ मैं ख्वाब में, तो उसका क्या होता है, मतलब उससे पानी से देखने से पानी से क्या होता है, बता दीजिए आप। हाँ, पानी, अब कैफियत इन्होंने बयान नहीं की। एक जो बेसिक चीज़ है, अगर मीठा पानी है, शफाफ पानी है तो वो अच्छा होता है उसका देखना। गदला है, मैला है, स्याह पानी है, उसके अंदर कुछ गंदगी है, कुछ इस तरह का अगर देखें तो वो फिर अच्छा नहीं होता। लेकिन फिर पानी की आगे बहुत सारी किस्में हैं, बारिश का पानी अलग है, दरिया का, समुंदर का पानी अलग है। तो किस कैफियत में आपने देखा वो अगर आप बयान कर देंगे तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक ताबीर अर्ज़ की जाएगी। इस तरह तो पानी की बहुत सारी अक़साम बन जाएंगी। तो जो ख़ास आपने ख्वाब देखा है जिसमें आपने पानी को मुलाहज़ा किया है, अगर वो डिटेल में आप बयान कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी उसकी जो ख़ास ताबीर है वो अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। जी, नेक्स्ट कॉल सुना दीजिएगा। मैं पुणे इन से हुसैन शेख बोल रहा हूँ। मेरे वालिद साहब का कुछ महीनों पहले इंतकाल हो चुका है। मेरी वालिदा ने ख्वाब में उनकी कब्र मुबारक देखी जिसपे कोतमीर के पौधे थे, तो इसके बारे में बता, जज़ाकल्लाह खैर। कोतमीर के पौधे थे, शायद धनिये को कहते हैं, वल्लाहु आलम। धनिये को कहा जाता है कोतमीर। अच्छा, जी, कौन सी ज़ुबान में? हमारी ज़बान में तो कहते हैं ये। अच्छा, खतरी ज़बान में गुजराती वो लोग इस तरह के कहते हैं। सही, माशाल्लाह। चलें, नई मालूमात भी मिली और अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। आपने कहा कि चंद माह कबल आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उन्हें कब्र में अच्छी हालत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से हिस्सा अता फरमाए। और जो ख्वाब आपने बयान किया अपनी वालदा का, तो उसकी ताबीर भी अच्छी है कि जो सब्ज़ा देखना, पौधा देखना, सब्ज़ा देखना कब्र पर, तो ये अच्छी फ़ाल इससे ली जाती है। तो अच्छे हाल की ये ख़बर है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके वालिद साहब कब्र में खैरियत से होंगे। तो इसाले सवाब की भी कसरत करें, मज़ीद दुआ करें। आप करते होंगे दुआ, मज़ीद दुआ करें, मज़ीद इसाले सवाब करें ताकि वालिद साहब के लिए
آسانی کا اور ثواب کا جو ہے وہ باعث ہو. ظاہر ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا اب اس کے لیے یہی خیر خواہی کا ذریعہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں, ایصال ثواب کی کثرت کریں. اور کیا ہی خوب ہو کہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت ہو جائے ایصال ثواب کے لیے. تو انشاءاللہ بہت ساری جو ہے وہ قافلہ جو بیان کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزوں کا ایک مجموعہ ہے. ایک تو رائے خدا عز و جل میں سفر اختیار کیا, اس کی اپنی فضیلت ہے. علم حاصل کرنے کی نیت سے جاتے ہیں, علم دین حاصل کرنے کے فضائل ہیں. خرچ کرتے ہیں, ظاہر ہے کھانا ہوگا, سفر کرنا ہوگا, خرچہ ہوگا, تو رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنے کی سعادت مل رہی ہے آپ کو. اسی طرح صبر کرنے کا موقع ملتا ہے. ظاہر ہے گھر میں جس طرح آرام سے ہوتے ہیں ویسا آپ ہر جگہ پر آرام پائیں یہ ضروری نہیں ہوتا. اسی طرح پھر 5 وقت مسجد میں باجماعت نماز کی سعادت مل رہی ہے. تو صبح اٹھ رہے ہیں تو تہجد, پھر اشراق چاش, تو اوابین, تو سورہ ملک. یعنی یوں سمجھیے کہ مدینہ ہو گیا نا. بہت ساری عبادات کا یہ ایک مجموعہ ہے. تو اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی دشواری ہو تو قافلے میں سفر اختیار کر لیں, دعا قبول ہوگی. اسی طرح ایصال ثواب کی بات چلی, اور بھی بہت ساری صورتیں, لیکن ایک بہترین صورت فی زمانہ یہ بھی. اور پھر سب سے بڑی بات کہ جب مدنی ماحول میں عاشقان رسول کی صحبت ملے گی تو اپنی ذات میں آپ بہت زیادہ تبدیلی محسوس کریں گے. خالی یہ نہیں کہ گئے اور آ گئے, بلکہ انشاءاللہ آپ امید کریں گے کہ آپ کو جو ہے نا وہ بہت کچھ سیکھنے کا جو ہے وہ موقع بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. تو آپ اپنی نیت جلدی روانہ فرمائیے کہ کب سفر کر رہے ہیں قافلے میں. جی نیکسٹ کال سنا دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام رضوان ہے اور میں UK سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک خواب آیا کہ میں اور میری امی جان کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک درخت ہوتا ہے نارنجی کا, مالٹے کا. تو وہاں سے ہم 3 نارنجیاں یا مالٹے یا کنو وغیرہ آپ کہہ لیں وہ اتارتے ہیں وہ اس درخت سے. اس کے بارے میں جاننا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. جزاک اللہ. آمین. مالٹوں کا موسم تو تقریباً جا چکا ہے, اسٹاک ہے وہ چل رہے ہیں. جی خواب کی تعبیر سنتے ہیں. لیکن جس علاقے سے انہوں نے کال کی ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پر ہو, اور اسٹوریج کا مال بھی بہت بکتا ہے وہاں. بہرحال نارنجی کا دیکھنا, سنترے کا دیکھنا مبارک ہے, اچھی ہے اس کی تعبیر. اور بالخصوص اگر جو ہے وہ پکا ہوا آپ نے دیکھا, یعنی تیار مالٹا ہے, تیار سنترا ہے, وہ دیکھا آپ نے, تو اس کی تعبیر بڑی بہتر ہے. اگر آپ ان دنوں کسی اچھے کام کا ارادہ رکھتے تھے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کام میں برکت نصیب ہوگی, عافیت نصیب ہوگی. کوئی سودا اگر ان دنوں میں آپ کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کو نفع حاصل ہوگا. اچھا خواب ہے. ماشاءاللہ. آپ کو بھی اچھا خواب نظر آیا ہے تو مدنی انعامات پر عمل کی بھی نیت فرمائیں, اور وہاں آپ جس شہر میں رہتے ہیں مدنی کاموں میں شمولیت اختیار فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی. جی نیکسٹ کال سنائیے. میرا نام شاہد ہے, پاکستان سے. میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میرے بھائی ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں نا, تو وہ ایک والد بھی فوت ہو چکے ہیں اور والدہ بھی فوت ہو چکی ہیں. تینوں کو اکٹھے میں نے خواب میں دیکھا ہے. وہ تینوں اکٹھے آئے ہیں اور بکرا منڈی میں نا بکرا دیکھ رہے ہیں نا خریدنے کے لیے, اور میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا. مرحومین کو بکرے کے ساتھ انہوں نے دیکھا. جی یہ تو ان کے خیالات کا ریفلیکشن معلوم ہوتا ہے. زندگی میں ہو سکتا ہے بھائیوں کے ساتھ خریداری کے لیے جاتے ہوں. عموماً جب عید کا موقع ہوتا ہے تو منڈی میں جانا اور جانور کا خریدنے کا سلسلہ ہوتا ہے, تو وہی ریفلیکشن, کوئی پوشیدہ خیال جو ذہن کے کسی گوشے میں تھا پرانا وہ ریپیٹ ہو گیا آپ کے ذہن کے اندر. تو بہرحال اس کی کوئی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی, ایسا ہی عام حالات سے متعلق یہ خواب معلوم ہوتا ہے. جی نیکسٹ کال سنائیے گا. فرمانا تاریخ کھانے والے شیر سے بات کر رہا ہوں. میرے دوست نے خواب دیکھا کہ وہ بھائی بیٹھا اور اس کے اوپر آسمانی بجلی آگے گرتی ہے. اس خواب کی برائے کرم تعبیر بتا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسمانی بجلی گرتی کسی پر. جی خواب کے اندر گرج, چمک اور بجلی کا کڑکنا, طوفان, آندھی, اس طرح کی چیز جو کیفیت اگر دیکھی ہے, جو میں عرض کر رہا ہوں اگر اس طرح کی کیفیت تھی تو یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پہنچنے کی علامت ہے. تو آپ نے غالباً دوست کا بیان کیا, جی تو انہیں آپ بیان کر دیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے آپ کو, تو اس کے لیے راہ خدا عز و جل میں صدقہ دے دیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ دعا جو ہے وہ مصیبت کو ٹال دیتی ہے. دعا مومن کے لیے ڈھال کا کام کرتی ہے. دعا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جانے والی دعا جو ہے وہ بندے کو بہت سارے مصائب و آلام سے محفوظ کر دیتی ہے، اور رب عز و جل نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں آیت کا مفہوم ہے، تو دعا کی کثرت کریں، 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھنے کی انہیں ترغیب ارشاد فرمائیں، تو انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہونا تھا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عافیت عطا ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو۔ جی نیکسٹ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں اکثر رات کو اللہ کا عبادت کر کے جب سوتا ہوں تو صبح کے وقت کو میرے کو جو خواب آتا ہے کہ یہ کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوں۔ والد صاحب کے ساتھ خواب میں جھگڑا کرتے ہوئے؟ جھگڑا کر رہے ہیں، اچھا، سمجھ میں نہیں عبادت کر کے سوتا ہوں پھر جھگڑا دیکھتے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی تعبیر تو نہیں بنتی۔ ویسے ہی ہو سکتا ہے کوئی کبھی ہوا ہو اور وہ نظر آ جاتا ہو، ویسے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اپنے والد سے جھگڑا نہیں کرے گا، تو بہرحال ایک ایسی عمومی سا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے کہ آپ کو جھگڑا ہی ہو جائے گا یا کوئی ایسے اختلافات کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عافیت کی دعا بھی کریں، اچھی امید بھی رکھیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں آپ نے اپنے خوابوں کی تعبیریں سنی، اور دیگر ناظرین نے جنہوں نے اپنے خواب نہیں بیان کیے تو مدنی پھول چنے ہوں گے، اور بہت ساری کالیں ہو سکتا ہے ہوں کہ جو ہم نہیں لے سکے، کیونکہ ہمارے سلسلے کا وقت چونکہ قلیل ہوتا ہے اور اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں، مگر ساتھ میں آج ہم یہ نیت کر کے اپنے سلسلے کو ختم کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے تو 5 وقتہ نماز اسلامی بھائی با جماعت مسجد میں ادا کریں، اور اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے سمجھدار بچوں کو بھی نماز کی ترغیب دلائیں تاکہ بچپن ہی سے ان کو نماز کی عادت بنے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی انعامات کے رسالے میں دوسرے مدنی انعام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے 5 نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کی، اور کسی ایک کو دعوت دے کر اپنے ساتھ مسجد میں لے جانے کی کوشش کی، تو اس مدنی انعام پر بھی عمل کرتے رہیں، اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی نماز کی دعوت دیں۔ دعوت اسلامی مسجد برو تحریک نمازی بنانے والی تحریک، اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے خواب میں تمہارا